السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے ایک نئے عنوان کے بارے میں پڑھنا ہے، جاننا ہے اسم ضمیر کیا ہے۔ آج کا عنوان اسم ضمیر۔ انگلش میں آپ لوگوں نے پروناؤن کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ پروناؤن کسے کہتے ہیں، تو اردو میں پروناؤن کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم لوگوں کو ہم جانیں کہ اسم کیا ہوتا ہے اور پھر بعد میں ضمیر کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں اسٹوڈنٹس، وہ کہتا ہے جو کلمہ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس یہاں پر اسم کی ڈیفینیشن آ گیا ہے، تو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام جو ہوگا ہم اسے اسم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے ہم اپنی گفتگو میں ایک ہی اسم کو بار بار نہیں دہراتے کیونکہ اس طرح گفتگو اچھی نہیں لگتی، جیسا کہ یہ عبارت میں دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک آپ کو عبارت نظر آ رہی ہوگی، اس میں متین کے بارے میں بتایا گیا کہ متین اچھا لڑکا ہے، متین چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے، متین کا اسکول گھر سے کافی دور ہے، متین جو کہ ہر روز وقت پر اسکول جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان 3-4 جملوں میں بار بار متین آیا ہے، تو یہ لکھنے میں اور بولنے میں اچھا نہیں لگتا اور کوئی بھی اس طرح بات نہیں کرتا۔ تو بات کرنے والا متین جو کہ ہے وہ صرف ایک بار کہے گا، اس کے بعد متین کے لیے جو کچھ الفاظ بولے جائیں گے ہم لوگ ان کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نیچے اس کی پریکٹس دیکھیے گا، وہ کہتا ہے متین اچھا لڑکا ہے، متین چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے، اس کی جگہ پر میں نے کیا لگا دیا، متین کی جگہ پر وہ، اس کا گھر اسکول سے کافی دور ہے، تو یہاں پر متین کا اسکول گھر سے کافی دور ہے تو اس کی جگہ پر میں نے اس کا استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کا استعمال ہے، وہ کا پھر اس کا استعمال ہے۔ یعنی کہ اب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسم کی جگہ، وہ چاہے کسی شخص کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، چاہے چیز کا نام ہو، بار بار اس کا نام لینے کی بجائے جو کلمات ہم اس کے نام کے لیے بولتے ہیں اسے ہم لوگ اسم ضمیر کہتے ہیں۔ یعنی کہ اسم ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، جیسا کہ وہ، میں، تو، تم، آپ، اس، ان وغیرہ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ لاسٹ صفحہ نمبر آپ کے 22 پر لاسٹ پہ جو لائن دی گئی ہے یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر مشق دی گئی ہے اسم ضمیر کی، بہت ایزی مشق ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اسم کی ڈیفینیشن کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ بات لکھے، الف اس کا جز ہے، وہ کہتا ہے اسم کسے کہتے ہیں، جو کلمہ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسم کہتے ہیں، جیسے علی، کتاب، لاہور وغیرہ۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا جب بھی آپ لوگ کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں، کسی بھی عنوان کی یا جو بھی آپ کو ٹاپک دیا جاتا ہے اس کی جب آپ لوگ ڈیفینیشن لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی ایگزامپلز لازمی تحریر کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ نے جو ڈیفینیشن لکھی ہے آیا اس کے ساتھ وہ ایگزامپلز جو ہے وہ ٹھیک دی گئی ہیں۔ اس سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے اور آپ لوگ رٹا لگانے سے گریز کریں گے۔ تو یہاں پر آپ نے اسم کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، اس کا سوال کا بے جز دیکھیں، اسم ضمیر کسے کہتے ہیں، وہ کلمہ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے، جیسے وہ، اس، میں، تم وغیرہ۔ اب نیچے سوال نمبر جیم میں دیکھیں، وہ کہتا ہے 3 اسم ضمیر تحریر کریں۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس میں نے جو 3 اسم ضمیر تحریر کیے ہیں، آپ اس کے علاوہ بھی اسم ضمیر تحریر کر سکتے ہیں جن میں آپ ہے، اس ہے، ان ہے، انہوں ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ لوگ اپنے ارد گرد مشاہدات کیا کریں کہ بار بار اگر آپ کسی دوست سے یا کسی کزن سے بات کر رہی ہیں تو بار بار اس کا نام لینے کی بجائے آپ اس کو مخاطب کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کریں گی وہ آپ کے اسم ضمیر ہوں گے۔ اب سوال نمبر 2 میں دیکھیں، وہ کہتا ہے جملوں میں سے اسم ضمیر چن کر لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ کو چند جملے دیے گئے ہیں جن میں الف، بے، جیم، دال، ہے اور واؤ جز دیے گئے ہیں جملوں کی صورت میں، اور آگے اسم ضمیر کی انہوں نے جگہ چھوڑ دی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے انہوں نے جز الف کو حل کر دیا ہے کہ وہ چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس جلدی سے سوچئے، شاباش۔ اگر میں یہاں پر لکھ دیتی کہ متین چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے اور اس کی جگہ پر میں نے وہ کا استعمال کیا ہے تو یہاں پر اسم ضمیر میرا کیا ہوگا، وہ، تو یہاں پر وہ کو لکھنا ہے آپ نے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس بے، جیم، دال، ہے اور واؤ میں جتنے جملے دیے گئے ہیں آپ نے اسم ضمیر کو تلاش کر کے یہاں پر تحریر کرنا ہے، یہ آپ کا خود کا کرنے والا کام ہے تاکہ آپ کو اسم ضمیر کی زیادہ سے زیادہ اچھے سے پریکٹس ہو سکے۔ اب سوال نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں وہ کہتا ہے اسم ضمیر لگا کر خالی جگہ پر کر کے جملوں کو مثال کے مطابق نیچے دوبارہ لکھیں۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر انہوں نے الف جز اس کا حل کر دیا ہے۔ استاد نے کہا تم محنت کیوں نہیں کرتے، استاد کس سے مخاطب ہے، طالب علم سے مخاطب ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر تم کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو میرا اسم ضمیر یہاں پر کیا ہے، تم۔ تو نیچے آپ نے اس جملے کو اس طریقے سے دوبارہ تحریر کرنا ہے، استاد نے کہا تم محنت کیوں نہیں کرتے۔
اب جز بے دیکھیں، جز بے میں کہتا ہے ماں نے بیٹے سے کہا ڈیش نے اب تک دودھ کیوں نہیں پیا. تو یہاں پر میرا اسم ضمیر کیا آئے گا؟ یہاں پر میں نے اسم ضمیر لگایا ہے تم نے اب تک دودھ کیوں نہیں پیا. ماں کس سے مخاطب ہے؟ بیٹے سے مخاطب ہے. تو آپ نے اسٹوڈنٹ تم لگا کر نیچے پورا جملہ اس لائن پر تحریر کرنا ہے. اب اسٹوڈنٹس اگلا والا جیم والا دیکھیں. جیم پارٹ میں وہ کہتا ہے بیٹے نے کہا ڈیش اسکول دیر سے آیا تھا. اب بیٹے نے کہا تھا کہ میں اسکول دیر سے آیا تھا. کس کو بتا رہے ہیں؟ وہ اپنی مدر کو بتا رہے تھے کہ میں آج اسکول دیر سے آیا تھا. اسی طریقے سے باپ نے کہا ڈیش بیٹا ڈیش ہر بات مانتا ہے، یعنی کہ میرا بیٹا میری ہر بات مانتا ہے. آپ نے ان جملوں کو نیچے دوبارہ سے تحریر کرنا ہے اپنی کتاب پر. ہے والا جملہ دیکھیں. لڑکوں نے کہا اب ڈیش میچ کھیلیں گے، ہم میچ کھیلیں گے، یعنی کہ لڑکے زیادہ ہیں، پلورل فارم میں ہے تو ہم آئے گا. تو آپ نے اسی طریقے سے جملہ مکمل کر کے نیچے لکھنا ہے. اب نیچے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ایکٹیویٹی دی گئی ہے کرنے کے لیے. آپ نے یہ ایکٹیویٹی خود حل کرنی ہے. میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے اس ایکٹیویٹی کو کس طریقے سے حل کرنا ہے. یہاں پر سرگرمیاں ہیں. سوال نمبر 1 دیکھیں. سرگرمی کا درست بات کے سامنے ٹک اور غلط بات کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. الف جز انہوں نے خود حل کر کے دیا ہے. اسم ضمیر کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اسم ضمیر کسی بھی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اسم میں کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام بھی آ سکتا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جملہ بے دیکھیں. جملے بے میں دیکھیں وہ کہتا ہے جملے میں بار بار ایک ہی استعمال کرنا نہ کریں. بالکل ٹھیک کہا گیا ہے. ایک ہی اسم بار بار استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس سے پڑھنے والے کو کوفت محسوس ہوتی ہے اور وہ لکھنے اور بولنے میں اچھا نہیں لگتا. اسی طریقے سے وہ اسم ضمیر ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم لوگ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں حرف ہے، یہ بالکل کراس ہے. میں حرف نہیں ہے. یہاں پر میں، اگر میں بات کر رہی ہوں تو میں اپنے آپ کو مائی سیلف یعنی کہ خود کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، تو یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ضمیر ہے. اسی طریقے سے میں اسم ضمیر ہے. بالکل درست کہا گیا ہے کہ میں یہاں پر اسم ضمیر ہے. ہم اس میں نکرہ ہے، یہ بالکل کراس. ہم اس میں نکرہ نہیں ہے. متین اسم ضمیر ہے. متین اسم ضمیر بھی نہیں ہے. یہاں پر کراس آئے گا. اسی طریقے سے سوال نمبر 2 دیکھیں. وہ کہتا ہے کالم الف کو کالم بے کے جن لفظوں کا آپس میں تعلق ہے مثال کے مطابق انہیں آپس میں ملائیں. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر میں نے کالم کو ملا دیا ہوا ہے، لیکن آپ نے خود ان کالم کو وہ، میں، ہم، آپ، تو کو آگے دیے گئے جملوں کے ساتھ ملانا ہے تاکہ وہ با معنی جملے بن جائیں. اب اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں وہ کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 3 میں کہتا ہے ان جملوں میں اسم ضمیر کے نیچے لکیر لگائیں جیسے پہلے جملے میں لگائی گئی ہے. جتنا اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اسم ضمیر کے بارے میں ایکسپلین کر دیا گیا ہے اور جتنی آپ نے اس کی ایکسرسائز حل کر لی ہے، تو آپ کو سوال نمبر 3 اور 4 حل کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آنی چاہیے. آپ بآسانی اس کو حل کر لیں گے. آپ نے اپنے بک پر اسی طریقے سے مارک کرنا ہے. الف والا ہے میں کل اسکول جاؤں گا، تو میں کے نیچے آپ نے اسی طریقے سے لکیر کھینچ دینی. اسی طریقے سے تم کہاں سے آ رہا ہے، کیا تم کھیلو گے، وہ بہت اچھے بچے ہیں، آپ کا قلم تو بہت خوبصورت ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، ہم آج سیر کے لیے جائیں گے. تو اسٹوڈنٹس آپ نے ان تمام جملوں کے نیچے جہاں جہاں آپ کو اسم ضمیر نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ نے لکیر لگا دینی ہے. سوال نمبر 4 دیکھیں. وہ سوال نمبر 4 میں کہتا ہے اسم ضمیر لگا کر فقرات مکمل کریں. تو یہاں پر بھی اسم ضمیر کو آپ نے لگانا ہے، جملوں کو مکمل کرنا ہے. الف بے جیم دال اور ہے جز دیے گئے. علی گھر آیا ڈیش نے کھانا کھایا. طلبہ جماعت میں آئے ڈیش کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں. ملیحہ میری ہم جماعت ہے ڈیش بہت اچھی لڑکی ہے. میرا نام عمران ہے ڈیش نام کیا ہے. بلال صبح سویرے اٹھا اور ڈیش نے نماز ادا کی. تو اسٹوڈنٹس آپ نے ان تمام خالی جگہوں میں مناسب اسم ضمیر لگانا ہے کہ جملہ با معنی ہو. جو جملے با معنی نہیں ہوتے ان سے پورا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ نامکمل جملے کہلاتے ہیں اور اس کو ہم مکمل جملہ بھی نہیں کہتے. تو آپ نے مناسب اسم ضمیر لگانا ہے. اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا صفحہ نمبر 22، 23، 24 اور 25 ایکسرسائز اور ایکٹیویٹیز. اسٹوڈنٹس آپ نے ایز اٹ ہی بک پر حل کرنی ہے اور خود سے کام کرنے والا کیجیے گا. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.